حامد للہ تعالی اول و ثانی ولینان الثناء الیہ ثانی والصلاة والسلام علی افضل الرسل محمد وآلہ مسلیہ محمد وآلہ مسلیہ فی حلبت الصلوات مجلیہ ومسلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ۔ یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا، تیرے بابی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے، تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، صدر جلسہ عزیز جان بھائی محترم مفتی سعید ارشد الحسینی دامت برکاتہم العالیہ، اور آج کے اس پروگرام کے روح رواں محترم شیخ حمزہ صاحب اور دیگر ان کی ٹیم، جن کی پرخلوص دعوت پر آپ کے ہاں حاضری ہوئی، خلاق عالم سے دعا گو ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب ماشاءاللہ صاحب ایمان ہیں، پکی بات ہے نا، سارے صاحب ایمان ہیں، تیرے والے بھی۔ ایمان کی ایک تعریف، چونکہ ہم بھی طالب علم ہیں، کبھی کبھار کو کتاب ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، ایمان کی ایک تعریف میں نے پڑھی ہوئی ہے، آپ میں سے بھی بیشتر نے پڑھی ہوگی، بہت سارے علماء کے چہرے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، اور ایسے افراد یقیناً آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور آپ نے ایمان کی یہ بنیاد یقیناً ضرور پڑھی ہوئی ہوگی کہ ایمان کہتے ہیں زبان سے اقرار کرنا، کسی کو کہتے ہیں؟ بولیے نا۔ میں نے آپ کو پہلے اپنا صرف یہ تھوڑی سی بنیاد بتانی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو تمام گفتگو میں تنگ نہیں کروں گا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ زبان سے اقرار۔ صرف زبان سے اقرار کو ایمان کہا جاتا ہے؟ بولیے۔ یا دل سے تصدیق کو؟ یعنی تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان، ان دو چیزوں کا نام ایمان ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ منافقت ہے، ایمان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ منافقت ہے، ایمان نہیں ہے۔ کہ آپ دل میں رکھیں اور زبان سے اس کا اقرار نہ کریں، تب بھی کیا ہوگا؟ حکم شرعی یہی ہے کہ اگر ایسا شخص جو ایمان تو لائے لیکن دل سے تصدیق کرتا ہو، زبان سے اقرار نہ کرتا ہو، تو اس کے ساتھ رویہ مسلمانوں والا نہیں رکھا جاتا۔ بولیے نا، کیونکہ اس نے اپنا ظاہر بتایا ہی نہیں، اور اگر ظاہر میں وہ کسی چیز کا اعلان تو کرتا ہے لیکن دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتا، تو دنیا میں تو اس کے ساتھ رویہ ظاہر سی بات ہے مسلمانوں والا رکھا جائے گا، لیکن آخرت میں ایسا، بولیے، آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ تو ایمان کا معیار یہ ہے، ایمان اسے کہا جاتا ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے پھر دل سے اس کی تصدیق کی جائے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نفاق، منافقت کہا جاتا ہے، اس کو ایمان نہیں کہا جاتا، اس کو ایمان نہیں کہا جاتا۔ ایک بندہ یہ تو ہر چوک پر کہے کہ میں بیڑی گولی ہتھکڑی سے نہیں ڈرتا، لیکن وہ ایسا کوئی کام نہ کرے جس کے راستے میں یہ آتی ہو، تو اس کو آپ ایمان کہیں گے؟ بولیے نا، ایمان اسے نہیں کہا جاتا۔ ایمان تو یہ ہے کہ بھائی اگر تم زبان سے کہہ رہے ہو تو پھر وہ عمل بھی کر کے دکھاؤ نا، جس راستے میں یہ آتا ہے اس راستے پر چلو نہیں، لیکن دعویٰ آپ کا یہ ہو کہ ہم اس راستے پر کھڑے ہیں، اور جو آپ کے طریقہ کار کے مطابق اس پر نہیں ہے اس کو آپ کہہ دیں کہ یہ بابی ہے۔ بغاوت کے یہی اصول ہیں۔ یہاں ایک مولوی صاحب تھے، وہ بڑے ماشاءاللہ، ان کی ایک آواز ہم نے سنی، اس آواز میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی، ہم آپ حضرات کو تو پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا کہا، میں تو بیان بھی نہیں کر سکتا، مجھے زیب نہیں دیتا۔
لیکن خیر انہوں نے ان سے کبھی یہ بھی پوچھنا تھا کہ بغاوت کے اصول بھی ذرا کسی وقت پڑھ کے بیان کریں کہ بغاوت کہا کسے جاتا ہے۔ خیر آپ سب یہاں آئے ہیں، ہم بھی یہاں آئے ہیں، ہمارا مقصد گفتگو کا وہ ہے کہ کیا ہم بانی کے نظریات پڑھیں، بانی کی سوچ پڑھیں۔ اگر بانی کی سوچ پڑھیں تو کوئی ہمیں لاکھ باغی کہے ہم باغی نہیں بولیے نا۔ جیسے آپ یہ کہیں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، آپ زبان سے کہیں، دل سے تصدیق کریں، تو آپ کو کوئی کافر لاکھ دفعہ کہتا رہے آپ کافر ہوں گے نہیں؟ بولیے نا، ہوں گے کافر؟ لیکن اگر آپ نے اس کی تصدیق کی تو آپ مسلمان، اگر نہ کی تو کافر ہوئے۔ اسی طرح جب کسی کے بھی نظریات پر عمل کیا جاتا ہے تو بغاوت اسے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کے نظریات سے منحرف ہوں تو آپ اس کے باغی ہیں، آپ اس کے نظریات سے منحرف ہوں تو آپ اس کے باغی ہیں۔ ورنہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آئے اور خود سے کہے کہ جی میں، کیا تمہیں امیر عظیمت نے وصیت کر کے دی ہوئی ہے؟ امیر عظیمت نے وصیت کر کے دیا ہی نہیں، انہوں نے تو شاید زندگی میں دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ بولیے نا، جو دوسروں کو کہتے ہیں انہوں نے تو امیر عظیمت کو زندگی میں دیکھا بھی۔ اور ایمان کسے کہا جاتا ہے کہ زبان سے اقرار اور دل سے اس کی تصدیق کی جائے۔ ایمان یہ ہے کہ جب بندہ مومن ہوتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں ڈر صرف رب کا ہوتا ہے، ڈر صرف رب کا ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی موت دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی میری اور آپ کی جان دے سکتا ہے۔ اس نے جو وقت مقرر کیا ہے، جس مقام پر مقرر کیا ہے، جس جگہ مقرر کیا ہے، جس لمحے میں مقرر کیا ہے، اس لمحے میں اس نے آ جانا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اسی لمحے میں آنا ہے یا بدل جائے گا؟ میری اور آپ کی کوشش سے، کسی کی طاقت سے، کسی کی قوت سے کیا وہ وقت بدل سکتا ہے؟ اور موت نے آنا ہے یا نہیں آنا؟ آنا ہے، پکی بات ہے، آنا ہے یا نہیں آنا؟ بولیے نا، موت نے آنا ہے، اس کا وقت متعین ہے، جگہ مقرر ہے، لمحات مقرر ہیں۔ کوئی معلوم نہیں آج میں اور آپ یہاں ہیں، کل نہیں ہوں گے۔ ہمیں تو نہیں علم کہ ہماری موت کا لمحہ کون سا میرے اور آپ کے پروردگار نے لکھا ہے، لیکن جان ایسی ہے جس نے جانا ہی جانا ہے۔ یا تو یہ ہو کہ ابدی حیات ہو، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہو، انسان سوچتا بھی ہے کہ ہاں ایسے طریقہ کار کے مطابق گزاروں جس طریقہ کار کے مطابق گزارنے پر میں ہمیشہ زندہ رہوں، کوئی ایسی غلطی نہ کروں جس کی وجہ سے میری یہ جان چلی جائے۔ پھر تو انسان سوچتا ہے، لیکن جب جان جانی ہے اور یہ بھی پتہ نہیں کس لمحے میں جانی ہے تو پھر بندہ کسے دا ہو کے تا مرے؟ بولو نا، پھر ایسے تو انسان مرے کہ جب دنیا سے جائے تو آسمان آپ کے مرنے پر روئے، پتے میرے اور آپ کے مرنے پر روئیں، زمین آہو بکا کرے، لوگ دھاڑے مار مار کر روئیں کہ ہاں کوئی شخص اس دنیا سے گیا ہے۔ ایسا مرنا بھی کیا مرنا ہوگا کہ ہم چلے جائیں اور آنے والی نسلیں ہماری قبر پر جوتیاں ماریں کہ یہ بھی مرے تھے۔ یہ مرنا کیسا مرنا ہوا؟ زندگی ایک ہے، ایک ہی دفعہ ملنی ہے، پھر اس کا حساب ہونا ہے پروردگار کی بارگاہ میں۔ اس مختصر سے وقت میں جو وقت لکھا ہوا ہے، مقرر شدہ ہے، بدل نہیں سکتا، میں اور آپ اسے تبدیل نہیں کر سکتے۔ جب میں اور آپ ایک وقت کو تبدیل نہیں کر سکتے، اس نے آنا ہے، تو پھر کیوں نہ اس جان کو اس سرمائے کے لیے لگا دیں جس سرمائے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ محمد کا سارا سرمایہ صحابہ ہے۔ محمد کا سارا سرمایہ، بولو نا، محمد کا سارا سرمایہ صحابہ ہیں۔ وہ صحابہ کہ جو تپتی ہوئی ریت پر لیٹے ہیں لیکن انہوں نے اپنے الفاظ تبدیل نہیں کیے، پیغمبر سے اپنا تعلق نہیں بدلا، ان کے راستے میں تکالیف آئی ہیں، انہوں نے اپنا راستہ تبدیل نہیں کیے، بانی کے نظریات کو نہیں بدلے۔ ہمیں تو پتا تھا یہ راستہ کٹھن ہے، کیا تمہیں پتا نہیں تھا کہ یہ راستہ کٹھن ہے؟ بتلاؤ تو صحیح، کیا اسلام اور اسلام کے الفاظ یا اسلام کے دعوے دار یا اسلام کا کلمہ کہنا عالم اسلام کے دور میں آسان تھا؟ بولیے نا، جب اسلام کا آغاز ہوا کیا اس وقت لا الہ کہنا آسان تھا؟ آج
آپ کو بنیادی حقوق حاصل ہیں. آج تو آپ کہتے ہیں آپ آزاد ملک میں, آج آپ کہتے ہیں آپ اسلامی ملک میں, آج آپ کہتے ہیں کہ آپ کو فریڈم آف سپیچ ہے, آج آپ کہتے ہیں کہ آپ کو فریڈم آف موومنٹ ہے, لیکن اسی ملک میں رہتے ہوئے, اسی خطے میں رہتے ہوئے آپ تمام طرح آزادیوں کے باوجود اگر آپ کو حالات اجازت نہیں دیتے ہیں تو پھر اسلام میں کبھی بھی حالات نے اجازت نہیں دی. حالات نے کبھی بھی اسلام میں اجازت ہے بولیے نا, اگر دی ہے تو پیغمبر کے دور میں دی ہوتی نا, دی ہوئی تھی اس وقت اجازت حالات نے اس لمحوں میں بھی اجازت نہیں دی, لیکن پیغمبر نے اپنا مشن تبدیل کیا, نظریہ تبدیل کیا. کون سا لفظ ہے جو پیغمبر کے لیے استعمال نہیں ہوا؟ کون سی گالی ہے جو پیغمبر کو نہیں دی گئی؟ کون سا الزام ہے جو پیغمبر کی ذات پر نہیں لگا؟ میں اور آپ کس باغ کی مولی اور گاجر ہیں کہ ہم پر اعتراضات کیے جائیں؟ کرتے رہیں. ہم پر الزام تراشیاں کرتے ہیں, کرتے رہیں. ہم کو گالی دیتے ہیں, دیتے رہیں. ہمیں فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ راستہ ایسا ہے جس راستے پر جب چلا جاتا ہے گالی ملتی ہے, جس راستے پر جب چلا جاتا ہے الزام تراشی ہوتی ہے, جس راستے پر جب چلا جاتا ہے تو طرح طرح کے گالم گلوچ کیا جاتا ہے. ہمیں پتہ ہے, ہم نے پیغمبر کی زندگی سے سیکھا ہے, ہم نے اصحاب رسول کی زندگی سے سیکھا ہے. اس زندگی کو سیکھ کر اس راہ پر چلے. تمہارے کہنے سے نہیں آئے کہ تمہارے کہنے سے راستے بدلے جائیں گے. تمہارے کہنے سے نہ راستے پہلے بدلے تھے, نہ اب بدلے ہیں, نہ قیامت کے دن تک تمہارے کہنے سے راستہ بدلا جائے گا. جو راستہ نواز نے مجھے اور آپ کو دیے, اسی راستے پر چلتے ہوئے یہ جان جان آفری کے سپرد ہوتی ہے, ہو جائے جانی تو ہے نا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. للکار ہے, للکار ہے, زندہ ہے جنگوی, نعرہ تکبیر. میرا نعرہ مت توجہ ہے آپ کی. پیغمبر کا عظیم سرمایہ, پیغمبر کے عظیم ساتھی, سب سے پہلے کی بات کیوں نہ کی جائے کہ وہ ایسا کہ جس جیسا اور کوئی نہیں, وہ ایسا کہ وہ اپنے کمالات میں یکتا ہے, ایسا کہ اس کو رب نے ایسا نوازا ہے جیسا رب نے کسی اور کو نوازا ہی نہیں ہے. کہ پیغمبری کے بعد اگر آپ توجہ کرتے ہیں, اگر آپ دیکھتے ہیں پیغمبر پہ سب سے پہلے ایمان کون لائے, چھوڑیے اس بحث کو کہ بچوں میں وہ پہلے ایمان لائے, چھوڑیے اس بحث کو خواتین میں پہلے کون ایمان لایا, چھوڑیے اس بحث کو غلاموں میں پہلے کون ایمان لایا. آپ دیکھتے نہیں کہ ابھی پیغمبر کی نشانیاں بتلائی گئی تھی, ابھی پیغمبر نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا, لیکن وہ یکتا اور تنہا اسی لمحے میں کہتے ہیں کہ اگر محمد رسول ہیں تو صدیق ایمان لاتا ہے, محمد پیغمبر ہیں تو صدیق راہبر مانتے ہیں, محمد اگر اپنا قائد ہیں تو صدیق ان کا پہلا جانثار ہے. وہ سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں, وہ ایمان لانے میں سب سے پہلے ایمان لانے میں یکتا ہے, سب سے پہلے ایمان لانے میں تنہا ہے, سب سے پہلے ایمان لانے میں ایک ہے, سب سے پہلے ایمان لانے میں اکیلے ہے, سب سے پہلے ایمان لانے میں بغیر شرکت غیر ہے. وہ اس بات کا مالک ہے کہ وہ سب سے پہلے ایمان لایا ہے, وہ اکیلے جس کے لیے رب کہتا ہے یہ صحابی ہے. بتلاؤ تو صحیح, قرآن آپ نے بھی پڑھا ہے, آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے, کوئی ایسا آپ کو ملتے جس کے لیے رب کہے یہ صحابی ہے, وہ اکیلا ہے جس کے لیے رب کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ. صدیق کے لیے رب کہتا ہے یہ صحابی ہے, وہ اکیلا ہے جس کی صحابیت کا اعلان بھی رب کتاب اللہ میں ذکر کرتا ہے. مصطفیٰ کا ہم سفر, مصطفیٰ کا ہم سفر, لٹایا جس نے اپنا گھر, مصطفیٰ کا ہم سفر. وہ بے شمار کمالات میں رکھتا ہے, وہ ایسا اکیلا ہے کہ پیغمبر کے ساتھ ہجرت کے ماحول میں ہے. جب مدینہ میں قیام آتا ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں, بھول کر پہلے صدیق اکبر کو سلام کرتے ہیں, صدیق اکبر کو پہلے سلام کرتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ پیغمبر یہ ہیں, بولیے نا, ان کا خیال یہ ہے کہ پیغمبر یہ ہیں, اور پہلے صدیق اکبر کو سلام کرتے ہیں, پھر سرکار کو سلام کرتے ہیں. سرکار بھی منع نہیں کرتے, وہی بھی نہیں بولتی, بولو نا, وہی بھی نہیں بولتی.
سرکار بھی نہیں کہتے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، یہ غلام ہے میں آقا ہوں. سرکار بھی یہ نہیں کہتے یہ صدیق ہے میں نبی ہوں. سرکار بھی یہ نہیں کہتے یہ صحابی ہے میں اس کا پیشرو ہوں، اس کا پیغمبر ہوں، یہ میرا جانثار ساتھی ہے میں اس کا راہبر ہوں. سرکار بھی نہیں بولتے، رب بھی وہی نہیں اتارتے، رب بھی نہیں بتلا رہا کہ پیغمبر ان کی غلط فہمی کو دور کیجئے، یہ صحابی کو نبی سمجھ رہے ہیں، یہ صدیق کو محمد سمجھ رہے ہیں، ان کی غلط فہمی کو دور کیجئے. نہیں، رب بھی وہی نہیں اتارتے، صدیق اکبر بھی نہیں بیان کرتے، پیغمبر بھی مہر بلب ہیں، پیغمبر بھی نہیں بولتے، پیغمبر بھی نہیں کہتے کہ نہیں یہ میرا جانثار ساتھی ہے میں اس کا آقا ہوں. پیغمبر بھی نہیں کہہ رہے، لوگ آتے جا رہے ہیں، پہلے مصافحہ کرتے اور پھر مصافحہ صدیق اکبر سے ہوتے، چونکہ رب نے صدیق پر پیغمبر کا پرتو ہی ایسا کر دیا تھا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی صدیق کون ہے اور نبی کون ہے. پھر وقت دیکھتے ہیں آسمان پر سورج اپنی تمازت میں طلوع ہوتا ہے، اور جب اس کی تمازت پیغمبر کے چہرے اقدس پر پڑتی ہے، صدیق اکیلا ہے ایسا شخص جو کھڑا ہوتے، کھڑا ہو کر چادر تانتے، کسی سے کہتا نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہتا. مہمان نوازی کا اصول یہ ہے، تمہارے پاس آئے تم سایہ کیوں نہیں کرتے ہو، تمہارے پاس آئے تم آرام کی جگہ کیوں نہیں بناتے ہو، تمہارے پاس آئے تم اکرام کیوں نہیں کرتے ہو. بلکہ پیغمبر کا وہ غلام اس لمحے کو بھی برداشت نہیں کرتا کہ اتنی دیر میں پیغمبر کے چہرے پر آگ اور سورج کی تپش پڑتی رہے اور صدیق بیٹھا رہے. صدیق کھڑا ہوتے اور کھڑا ہو کر چادر تان دیتے، قیامت تک بتاتے چادر تطہیر کہاں کسے جا. جس کے عرش پر فرش پر جس کو کوئی ڈر نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر علماء حق علماء دیوبند. بولیے صدیق ایسا اکیلا ہے یا نہیں ہے جس پر شبہ ہوا ہے کہ یہ پیغمبر ہے؟ بولیے نا، جن پر شبہ ہوا ہے کہ یہ پیغمبر ہیں، اور صدیق چادر لے کر کھڑا ہو جاتا ہے. یقیناً اس چادر کی، اس کالی کملی کی بڑی اہمیت ہے جو پیغمبر نے تانی ہے اپنے بچوں پر. سبحان اللہ. بولیے نا، جو پیغمبر نے تانی ہے اپنے بچوں پر، اس چادر کی کوئی اہمیت نہیں جو پیغمبر پر تانی جا رہی ہے. بولیے نا، اس کی کوئی عظمت نہیں، یہ بھی تو سایہ ہے نا پیغمبر پر کیا جا رہا. بولیے نا، وہاں بھی پیغمبر چادر تان رہے ہیں کس پر؟ داماد پر. بولو نا، داماد پر تانی ہے نا. ضروری نہیں ہوتا کہ جو نسب میں اعلیٰ ہے، نسب میں افضل ہے، نسب میں یا رتبے اور مقام میں بڑا ہے، وہ بڑا ہے، یقیناً اپنی جگہ پر بڑا ہے. لیکن جس نے بیٹی دی ہو وہ باپ کہلاتا ہے. بولو نا، جس نے بیٹی دی ہو وہ باپ کہلاتا ہے یا نہیں کہلاتا؟ آپ کے ہاں بھی کہلاتا ہے یا نہیں کہلاتا؟ پیغمبر نے چادر تانی ہے اپنے بچوں پر. نہیں سمجھے؟ کاش یہ جنگ ہوتا یا کاش لکھنؤ ہوتا. بولیے نا، کاش لکھنؤ ہوتا. ایسے نہیں کہا میں نے لکھنؤ. عبد الشکور کی زندگی کو اٹھا کر تو دیکھیے نا کہ جس نے یہ آغاز کیا ہے، اب چادر تان رہے ہیں یہاں بھی بچوں پر، وہاں بھی چادر تان رہا ہے. بولیے، جس نے بیٹی دی ہو، چاہے رتبے میں کم ہے تو باپ نا، چاہے عزت وقار میں عظمت میں کم ہے تو باپ. بولیے باپ ہے یا نہیں ہے؟ رتبے میں چاہے کم ہے پھر بھی باپ ہے نا. بیٹی دی ہے نا. بولیے، بیٹی کس نے دی؟ صدیق اکبر نے. تو باپ یہاں بھی چادر تان رہا ہے. بولیے، اگر چادر تاننے سے داماد آل بیت میں شامل ہوتے ہیں، گل مک گئی. توجہ ہے آپ کی. اور صدیق اس میں بھی تنہا ہے کہ پیغمبروں کے بعد، انبیاء کے بعد، انبیاء اور رسول کے بعد جنت کے اعلیٰ ترین مقام میں جس نے پہلا قدم رکھا ہے وہ بھی صدیق ہے.
کوئی ایسا تو لاؤ، ہے کوئی ایسا تو لاؤ کہ جس نے جنت کے اعلیٰ ترین مقام میں پہلا قدم رکھا ہو انبیاء کے بعد، تو وہ بھی کون ہے؟ وہ بھی صدیق اکبر ہے۔ جیسے امیر عظیمت کہا کرتے تھے کہ ہم صدیق، ہم تیرے سودائی ہیں، اب ہمارا ہوش میں آنا تیری رسوائی ہے، اب ہمارا ہوش میں آنا، بولیے نا، اب ہوش میں آنا کس کی رسوائی ہے؟ پھر تم کہو کہ صدیق کے لیے جان نہیں دی جا سکتی، دی جا سکتی ہے۔ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ مرنا تو ہے، وقت تو لکھا ہوا ہے، ممکن ہی نہیں بدل جائے۔ یہ ایک چیز جب بدل ہی نہیں سکتی، وقت بدل ہی نہیں سکتا، میں اور آپ کوشش بھی کریں تو نہیں ہو سکتا، تو پھر کیوں کر ایسا نہ ہو کہ ان کے لیے جان دی جائے جنہوں نے جان محمد الرسول اللہ کے لیے دی ہے۔ قیامت کے روز ہم بھی تو کہہ سکیں اس بڑھیا کی طرح جو ایک پوٹلی لے کر آئی تھی اور کہا تھا یوسف خریدنا ہے، تم پیغمبر کا سرمایہ خریدنا چاہتے ہو اور راستے تمہارے درست نہیں، اور بولی لگانے والوں میں تو شامل ہو جاؤ، بولو نا، پیغمبر کا صحابہ سرمایہ ہے یا نہیں ہے؟ اس سرمایہ کو اگر لینا چاہتے ہو تو اس راستے پر چلو گے تو ملے گا نا، نہیں چلو گے تو کیسے ممکن ہے وہ راستہ مل جائے؟ نہیں مل سکتے، وہ ایک طریقہ کار کے ساتھ ہی مل سکتا ہے، اسی راستے پر چل کر مل سکتا ہے، اسی طریقے کے مطابق مل سکتا ہے جس راستے پر صدیق چلے، جس راستے پر عمر چلے، جس راستے پر عثمان چلے، جس راستے پر علی المرتضیٰ چلے، کہ پیغمبر کہتے ہیں ایک دن ایک کاندھے پر حضرت حسن ہے، ایک پر حضرت حسین ہے، مدینہ کے بازار میں آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں لوگوں تمہیں کیوں نہ بتاؤں کہ ان کے نانے جیسا کوئی نانا نہیں ہے، ان کی نانی جیسی کوئی نانی نہیں ہے، ان کی ماں جیسی کوئی ماں نہیں ہے، ان کے باپ جیسا کوئی باپ نہیں ہے، ان کے چچا جیسا کوئی چچا نہیں ہے، ان کی پھپھو جیسی کوئی پھپھو نہیں ہے، ان کی خالاؤں جیسی کوئی خالائیں نہیں ہیں، کہ ان کا نانا محمد الرسول اللہ، نانی خدیجۃ الکبریٰ، والدہ فاطمہ الزہرا، والد علی شیر خدا، چچا جعفر طیار، ماموں قاسم بن محمد الرسول اللہ، خالائیں ام کلثوم رقیہ اور زینب، پھپھو ام ہانی، یہ سب جنتی اور یہ جنتیوں کے سردار، یہ جنتیوں کے سردار، ان کے لیے جان کیوں نہ دی جائے؟ بولیے نا، انہوں بیت اطہار کے لیے جان کیوں نہ دی جائے؟ ہماری تو ساری زندگی پیغمبر کے درس سے جڑی ہے، ہماری تو ساری زندگی کا ہر ایک لمحہ، ہر ایک وقت، ہر ایک سانس، ہر ایک حصہ پیغمبر کے اس در سے جڑا ہے، پیغمبر کے اس گھر سے جڑا ہے، پیغمبر کے آل بیت سے جڑا ہے، پیغمبر کے حجرے سے جڑا ہے، پیغمبر کی ذات سے جڑا ہے، آپ کی ذات سے جڑنے والی ہر ایک شے سے جڑا ہے، کہ جنہوں نے آپ پر سب کچھ وارا ہے ہم ان پر سب کچھ وار دیں گے، اور سب کچھ وار کر بھی ہمارا نعرہ یہی ہوگا کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راس مصبر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے دینا نہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے حضرت مولانا مسرور نواز جنگی صاحب جو آپ کے سامنے اپنے خیالات کی اظہار کر رہے تھے۔ ایک طالب علم ہے محمد مفاز، ان سے گزارش ہے یہاں اسٹیج پہ تشریف لائیں، اور قبلہ مفتی صاحب اور علامہ مسرور صاحب بچے کو اپنے ہاتھ سے پگڑی پہنائیں گے۔ بچے نے حفظ مکمل کی، پگڑی دے دیں، کہاں ہیں؟ جلدی آ جائیں۔ اور یہ جو مدرسہ ہے اصحاب صفہ اور ابو ذر غفاری مسجد جو یہاں پہ جس میں آپ موجود ہیں، اس میں درجہ حفظ کے 3 بچے محمد حماد، محمد معاذ اور محمد عبداللہ، انہوں نے پوزیشنیں لی ہیں، ان کو انعام ان کا دے دیا جائے گا قاری صاحب کے ہاتھوں، وقت نہیں ہے، نظم خراب ہوتا ہے، اور اس طرح محمد شہزاد، محمد آفاق اور محمد اسماعیل نے بھی پوزیشن لی ہے۔ بچے کی دستار بندی ہو جائے پھر انشاءاللہ مجھ سے۔
بچوں کے انعام اس کی رکھ رہے ہیں، بعد میں بچوں کو دے دیں گے. آپ احباب اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں. نظم و ضبط کا مظاہرہ کیجئے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ غازی تیرے پرسرار بندے، جنہیں بخشا ہے تو نے ذوق گدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. تشریف لاتے ہیں شاعر اسلام، مدح صحابہ کی ایک توانا آواز جو پورے ملک کے اندر کراچی سے لے کے گلگت بلتستان کے پہاڑوں تک صحابہ صحابہ کرتی ہمیں سنائی دے رہی ہے. میں ملتمس ہوں حضرت مولانا مفتی سعید ارشد الحسینی صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں گے. نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غیور ختم نبوت کے پروانوں اور جماعت محمد کے دیوانوں، اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ غیور صحابہ کے غیور رب نے ہمیں غیور لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی، بات کرنے کی، سننے کی توفیق بخشی ہے. دعا ہے رب اصحاب محمد ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. ہماری خوش نصیبی ہے کہ اسٹیج پر ہمارے دائیں بائیں بڑی متقی شخصیات، علمی شخصیات، اساتذہ کرام، قرائے عظام اور میری طالب علم بھائی بیٹھے ہیں. اللہ ان محبت کرنے والی آنکھوں کو سلامت رکھے، محبت کے بول بولنے والی ان زبانوں کو اللہ سلامت رکھے. ہمارے لیے کی جانے والی دعاؤں کے ہاتھ جوڑتے ہیں، اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے اور یہ دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے. اسٹیج پر جو شخصیت، جو انسان تشریف فرما ہے، مرشد زادہ علامہ مسرور نواز جھنگوی صاحب دامت برکاتہم ظل فیوزہم. لوگوں، یہ اس گھر کا چراغ ہے. چھوٹا لفظ ہے چراغ. یہ اس گھر کا مہتاب ہے. یہ بھی چھوٹا لفظ ہے. یہ اس گھر کا آفتاب ہے. جس گھر کے سربراہ نے ہمیں اور آپ کو مسئلہ سمجھانے کے لیے، صحابہ کون ہیں اس سوال کے جواب کے لیے اس انسان کو جان کی بازی لگانی پڑی. اس نے سوچا، غور کیا، جینے کے ہزاروں بہانے تھے، زندگی کے وسائل، زندگی کے زرق برق چمکتی دنیا سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی تھی، اس کے ایک اشارے کا منتظر تھی. مگر اس درویش نے یہ سوچا، اگر میں جی لوں گا تو کیا ہو جائے گا. اس قوم کو صحابہ سمجھانے کے لیے حق نواز تجھے جان سے گزرنا پڑے گا، تجھے سرخ جوڑا پہننا پڑے گا، تجھے مسرور کو یتیمی کی حالت میں چھوڑنا پڑے گا. یتیمی کا دکھ کیا ہے؟ بھونکنا بڑا آسان ہے، بک بک کرنا بڑا آسان ہے، میسج چلانا بڑا آسان ہے کہ مت جائیں، تھک جاؤ گے تم سے بھول ہوئی ہے، تمہیں پتہ نہیں تمہارا واسطہ کن لوگوں سے پڑا ہے، تم تدبیر سے نہیں تقدیر سے لڑ رہے ہو. تدبیر کے قصے ختم ہو چکے، تدبیر کی باتیں بند ہو چکی، اب تقدیر سے تمہارا سامنا ہے اور تقدیر غالب آتی ہے انشاءاللہ.
تقدیر کا امر غالب آئے گا انشاءاللہ. کیا صحابہ ایجنسیاں کرتی ہیں؟ صدیق کا نعرہ ایجنسیاں لگاتی ہیں؟ امی عائشہ کی بات، دوپٹے کی بات ایجنسیاں کرتی ہیں، تھانے کرواتے ہیں، پولیس کرواتی ہے؟ ہمارے علم میں ہے سب کچھ. کون کون صاحب کس کے تھانے میں جا جا کر تصویریں دیتے ہیں کہ یہ بندہ فلانا ہے، جو ان کو ہاتھ نہ ملائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ہمارے نوجوانوں کو ڈرایا جا رہا ہے. اور اب تو حالت یہ ہے کہ وہ پولیس والے خود کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن جو آپ کا فلانا بندہ ہے، یہ تصویر ہے، یہ نمبر ہے اس کا، یہ اس کی کال کی ریکارڈنگ ہے. وہ آ کے کہتا ہے کہ جلسے کو روکو، حق نواز کے بیٹے کو روکو، ان فقیروں کو روکو. تم نہیں روک سکو گے انشاءاللہ. ہم کسی کے خلاف نہیں، ہم جھوٹ کے خلاف ہیں. ہم کسی کے خلاف نہیں، ہم منافقت کے خلاف ہیں. ہم کسی کے خلاف نہیں، ہم ہر منافق کے خلاف ہیں. منافق پینٹ پتلون میں ہو، جبے میں ہو، پگڑی میں آئے، ہم منافقت اور منافقوں کے خلاف ہیں انشاءاللہ. مذاق بن گیا ہے کسی کو گالی دی، تم نے بریگیڈ رکھی ہوئی ہے گالیوں کی. کاش تم صحابہ کرتے. پنڈی میں صدیق کو گالی، کراچی میں صدیق کو گالی. اور تمہارے قلم کا رخ، تمہاری زبانوں کا رخ مجھ سے زیادہ کو گھیرنے کے لیے ہم فقیروں سے ٹکرانے میں توانائیاں صرف کر رہے ہو. ہم اگر مر بھی گئے، تمہیں بڑی خواہش ہے نا ہمارے مر جانے کی. یاد رکھو تم خدا نہیں ہو. زندگی موت کا مالک کون ہے؟ ہم کبھی نہ بولتے، ہم اس لیے بول رہے ہیں تاکہ ہمارے جانے کے بعد قوم گواہ رہے. یہ نوجوان دیکھ لیں کہ تھا کیا، ہوا کیا ہے. ہم چندہ خور نہیں ہیں، ہم بھتہ خور نہیں ہیں، ہم غریبوں کے پنڈی میں پلاٹوں پر قبضے کرنے والے مافیا نہیں ہیں. ہمارے علم میں ہے کہ کون کیسے قبضے کرتا ہے، کن غریبوں کے پلاٹوں پر قبضے، مکانوں پر قبضے کیے جاتے ہیں. اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچانا، ان کے ساتھ سے بچانا، ان کے ساتھ بیٹھنے سے بچانا. تمہیں ہماری موت کا انتظار ہے، انتظار کرو. انتظار تو کر لو، صبر سے انتظار کر لو. مگر یاد رکھو ہم مر بھی جائیں گے، ہم اتنی صحابہ کر جائیں گے، اس قوم کا بچہ بوڑھا جوان تھو کرے گا تمہارے چہرے پر. میری ماں بہن کو گالیاں دے کر تمہارا لیول، تمہاری تربیت بتاتی ہے کہ تم اتنی حد سے گزر گئے کہ تم مرشد خانے کو بھی معاف نہیں کرتے. تمہاری زبانیں اتنی بے لگام ہو گئی کہ مرشد زادے کو بھی معاف نہیں کرتے. کاش یہ توانائیاں تم ادھر صرف کرتے. اور کہتے ہو کہ باغی ہیں، کہتے ہو کہ یہ باغی ہیں. کشف اسرار ہم نے لکھی ہے. کہتے ہیں کہ اتحاد کو پارا پارا کرتے ہیں. جلاء العیون ہم نے لکھی ہے. جو محبت کے پھول تمہارے چمن میں کھلے ہوں وہ ہمارے علم میں ہیں. آپ سے التماس ہے کہ ہم اس رستے پر ہیں. ہو سکتا ہے ہم چاہتے ہیں اللہ شہادت ملے، مگر شہادت ملے اس وقت جب صحابہ کا کام، صحابہ کی اذان اتنی گونج رہی ہو کہ ان کا شور دب جائے، دفن ہو جائے ان کا شور. اور پھر ہماری خواہش یہ بھی ہے جب ہم سرخ جوڑا پہنے تو ایسا نہ ہو کہ قاتل انہی میں سے ہو. ہم رات دن تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہارے میسج، تمہاری کالیں، کس سے کیا کیا کہہ رہے ہو، ہماری موت کا انتظام کر رہے ہو. بے فکر ہیں انشاءاللہ. ہم رب کے ہیں، رب ہمارا ہے. ہم تمہارے گھر میں نہیں رہتے، رب کی زمین پہ رہتے ہیں. ہم تمہاری چھت تلے نہیں، خدا کے آسمان تلے رہتے ہیں. الحمدللہ کبھی چندہ نہیں کھایا، حرام نہیں کھایا کبھی. اور رب سے دعا ہے اللہ ہمیں حق نواز کے ساتھ کھڑا رکھنا. اے اللہ ہمیں سچے لوگوں کے ساتھ کھڑے رکھنا. اے اللہ ہمیں حق نوازی کے رنگ ڈھنگ نصیب فرما. اور نوجوانوں آپ پر بھی ذمہ داری ہے. آنکھیں کھولو، دائیں بائیں دیکھو،
आस पास देखो, कान खुले रखो, आंखें खुली रखो। हमारा दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। हम सहाबा करना अपना ईमान समझते हैं। पाकिस्तान हमारा घर है, हमारी किसी थाने से लड़ाई नहीं है। अब थाने में जाते हैं तो पुलिस वाले इनसे खुद कह रहे हैं, थाने वाले इदारे खुद कह रहे हैं कि मौलवी साहब कब तक झूठ बोलोगे। ये जो दफन हुआ है ये पानी था, ये खून था। माएं रोई हैं, बहनें रोई हैं। नौजवानों, सहाबा करो, गलत लोगों से बचो, आंखें खोलो, हक नवाज को पहचानो। नमाज के लिए किबले का रुख होना जरूरी है। काबातुल्लाह की तरफ रुख करना जरूरी है, वरना कोशिश करना तो जरूरी है। कोशिश करेंगे, हक नवाज का साथ देंगे। हाथ बुलंद करके बावफा हाथ खड़े करें, बेवफा का हाथ बुलंद ना हो। बावफा हाथ खड़ा करके बोले, रब्बा गवाह रहना हम हक नवाज के साथ हैं। बोले मेरे साथ, रब्बा हम हक नवाज के साथ हैं, हम हक नवाजों के साथ हैं। मुनाफिकों और मुनाफिकत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये बातें इसलिए जरूरी थी, कुछ हालात इस तरह के जाहिर हो रहे हैं कि हमारी ये खुदा बनकर हमारी जिंदगी और मौत के फैसलों की तरफ रवां दवां है। अल्लाह ताला सच के सफर को जारी रखे। आपने किसी को आज के बाद गाली नहीं देनी। आपको कोई गाली दे, मुझे गाली दे, किसी को मुर्शिद ज़ादा के घराने को, मुर्शिद खाना को गाली दे, आपने चुप करके ऐसे गुजरना है जैसे मुसाफिर गुजरता है, कुत्ते भौंकते हैं गली में। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अल्लाह की गुफ्तगू कबूल फरमाए, अल्लाह खैर फरमाए। आपने परेशान नहीं होना, हम सामने हैं। आपने बिल्कुल नहीं घबराना। आपने हौसले बुलंद रखने हैं, खुदा पर ईमान रखना है। खिताबत मेरा मैदान नहीं और न मैं इस कूचे का आदमी हूँ, लेकिन ये कुछ ऐसी बातें थी जो पिंडी में बहुत जरूरी थी। नहीं आने देंगे, उधर नहीं आने देंगे, उधर नहीं आने देंगे। अल्लाह का नाम बुलंद करें और मैं अपनी हाजिरी पेश करूं। नाराए मोहम्मदी, हाथ बुलंद करके, नाराए मोहम्मदी, नाराए सिद्दीकी, नाराए फारूकी, नाराए उस्मानी, नाराए अलवी, नाराए हसनी, नाराए मुआविया, नाराए हुसैनी, ताज व तख्त व खत्म नबूवत, ताजदार रिसालत, शान सहाबा, बहादुर बोले शान सहाबा, नाम सहाबा, हक नवाज बोले नाम सहाबा, पैगाम सहाबा, सदाए सहाबा, दिफाए सहाबा, इस्लाम, दीनी मदारिस, दीनी जमातें, इस्लामी पाकिस्तान, आप सारे, और हम तो हैं ही वैसे अकेले। हस्बुनल्लाह, हस्बुनल्लाह, ये छोड़ दें। ये जो शख्सी नारे हैं, ये जिंदाबाद वाले, लीडर नारों का इतना भूखा हो गया है कि वो कहता है कि खाना ना दो, भले एक नारा मेरे नाम का लगाओ, और इश्तिहार पहले मंगाता है कि मेरा नाम कितना बड़ा लिखा है। सिर्फ सहाबा जिंदाबाद, सहाबा पर कुर्बान हो जाने वाले जिंदाबाद। जब हम इश्क की इस गली से गुजर जाएं, वक्त मिले तो शहर मुनाफिका में एक कॉन्फ्रेंस सजा लेना और चंद कलिमात हमारी मोहब्बत के कह देना। अल्लाह ताला आपको इसका फैज़ नसीब फरमाएंगे। दरूद पाक बावाज़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्ली अलैहि। हम बिला ताखीर अपनी हाज़िरी जहाँ गुफ्तगू छोड़ी हज़रत क़िबला मुर्शिद ज़ादा ने, मैं वहीं से शुरू करूँगा। दरबारे सिद्दीकी में कौन कौन बोलेगा मेरे साथ इंशाअल्लाह? हाथ बुलंद करके। डर तो नहीं गए? भाई कुछ नहीं कहते, नहीं खा सकते। ये बंदे खाते हैं, आदम खोर है, तो डरो नहीं, अल्लाह से डरो बस। अर्ज है कि सोना मेरा अल्लाह ते है, सोना उसदा काबा, सोना मेरा अल्लाह ते है, सोना उसदा काबा,
سونا میرا اللہ تے ہے سونا اس دا کعبہ سونا میرا پاک محمد سونے اس دے صحابہ سڑو کافرو سڑو کافرو سڑو کافرو مرو کافرو سونا میرا اللہ تے ہے سونا اس دا کعبہ سونا میرا پاک محمد سونے اس دے سونا میرا پاک محمد سونے اس دے صحابہ سڑو کافرو مرو کافرو بہادرو ہاتھ بلند آواز بلند سڑو کافرو سڑو کافرو سڑو کافرو مرو کافرو سونا میرا اللہ تے ہے سونا اس دا کعبہ سونا میرا پاک محمد سونے اس دے صحابہ سڑو کافرو سڑو کافرو مرو کافرو آقا دی معراج دی اول کیتی جے تصدیقے بہادر بولے گا سبحان اللہ حق نواز بولیں گے سبحان اللہ آقا دی معراج دی اول کیتی جے تصدیقے آقا دی معراج دی اول کیتی جے تصدیقے نسو دل دے کالے نو دا نام ابو بکر صدیقے سڑو کافرو سڑو کافرو سڑو کافرو مرو کافرو کون کون بولنا چاہتا ہے میرے ساتھ ہاتھ بلند آواز بلند سڑو کافرو سڑو کافرو سڑو کافرو مرو کافرو سونا میرا اللہ تے ہے سونا اس دا کعبہ سونا میرا پاک محمد سونے اس دے صحابہ سڑو کافرو سڑو کافرو مرو کافرو کہتے ہیں حالات بدل گئے ہیں کبھی کہتے ہیں حق نواز جذباتی تھا اس کو سمجھ نہیں تھی کہ کام کیسے کرنا ہے نقصان ہو گیا میں بتانا چاہتا ہوں حق نواز کی محنت کے پھل پھول دکھانا چاہتا ہوں سمجھ آئے کہیں گے سبحان اللہ کیا کر گیا ہے حق نواز مومن گھر دا بچہ بچہ گج وج لاوے نارے مومن گھر دا بچہ بچہ گج وج لاوے نارے مومن گھر دا بچہ بچہ گج وج لاوے نارے کہیں ہک صحابی دا انکار نبوت دا انکار سڑو کافرو سڑو کافرو سڑو کافرو مرو کافرو کچھ آنکھوں میں میں خوف دیکھ رہا ہوں کچھ چہرے ایسے ہیں جو سننے نہیں آئے دیکھنے آئے ہیں مومن گھر دا بچہ بچہ گج وج لاوے نارے کہیں ہک صحابی دا انکار نبوت دا انکار سڑو کافرو سڑو کافرو سڑو کافرو مرو کافرو جیتے چندر ستارے چمک سن سج ابھردا راسی یہ دن آئے گا جی سالک نے لکھا چراغ زندگی ہوگا فروزہ ہم نہیں ہوں گے کوئی مسئلہ نہیں چمن میں آئے گی فصل بہارا ہم نہیں ہوں گے اور ہمارے ڈوبنے کے بعد ابھریں گے نئے تارے ہمارے ڈوبنے کے بعد ابھریں گے نئے تارے کہ جس دن جگمگائے گی شبستہ یہ اور مسئلہ ہے کہ ہم نہیں ہوں گے لیکن حق نوازی کو چوری نہیں کیا جا سکتا عرض کروں گا کہ جیتے چندر ستارے چمک سن سج ابھردا راسی جیتے چندر ستارے چمک سن سج ابھردا راسی ابو بکر صدیق دا ویری کالا سڑدا مردا راسی سڑو کافرو سڑو کافرو سڑو کافرو مرو کافرو سڑو کافرو سڑو کافرو سڑو کافرو مرو کافرو سونا میرا اللہ تے ہے سونا اس دا کعبہ
अब वो बोलेगा, यहाँ वाला बोलता है, शक्ल है जैसे किसी बेवुजू आदमी की, इस्तिंजा के बगैर रहने वाला। उसको अभी याद आएगा कि ये फलां की तर्ज पे है, पता नहीं उसके घर में बनाए जाते हैं क्या, उसे पता है, हमें तो पता नहीं है। अर्ज है कि सैयद सहाबा नू पहचान दी जंगलां दी मखलूके, सैयद सहाबा नू पहचान दी जंगलां दी मखलूके, सैयद सहाबा नू पहचान दी जंगलां दी मखलूके। जो खिंजीर सहाबा नू भौंके नसब उदा मशकूके, सड़ो काफरो सड़ो काफरो सड़ो काफरो मरो काफरो। सोना मेरा अल्लाह ते है, मेरे साथ पढ़िए, सोना मेरा अल्लाह ते है, सोना उसदा काबा, सोना मेरा पाक मोहम्मद, सोने उसदे सहाबा। सड़ो सड़ो काफरो सड़ो काफरो मरो काफरो। और शेर है कि सारे सहाबा विचों जिसदा कोई नहीं है हमसर। बहादुर बोले सुभान अल्लाह। सारे सहाबा विचों जिसदा कोई नहीं है हमसर, यार मोहम्मद पाक दाए अबू बकर सिद्दीक़ अकबर। सड़ो काफरो सड़ो काफरो सड़ो काफरो मरो काफरो। सारियां फुल्लां विचों जीवे सोना फुल गुलाबे। सारे बोले सुभान अल्लाह। सारियां फुल्लां विचों जीवे सोना फुल गुलाबे। पाक सिद्दीक सहाबा विचों इवें उमर खताबे। सड़ो काफरो सड़ो काफरो सड़ो काफरो मरो काफरो। इस मनक़बत का ये आखिरी शेर है, बाकी शेर मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है, आपकी नजर करूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे दिल में रखिएगा। अरशद दिल दे अंधे नू में रोजे ते ले जावा, अरशद दिल दे काले नू में रोजे ते ले जावा, अरशद दिल दे काले नू में रोजे ते ले जावा। खोला उस दियां कालियां पट्टियां रोशनी नाल मिलवावा। सड़ो काफरो सड़ो काफरो सड़ो काफरो मरो काफरो। सोना मेरा अल्लाह ते है, सोना उसदा काबा, सोना मेरा पाक मोहम्मद, सोने उसदे सहाबा। सड़ो काफरो सड़ो काफरो मरो काफरो। बस करें, थके नहीं आप? चले, अर्ज है हम गुंबद खजरा से दूर नहीं जाएंगे। बात सुने, गुंबद खजरा से दूर हम नहीं जाएंगे। एक और मकीन गुंबद खजरा की बात करेंगे। कौन कौन बोलेगा मेरे साथ? अच्छा, डरे हुए कितने लोग हैं? जैसे जिंदगी मौत के फैसले, जैसे जिंदगी मौत के फैसले पिंडी में होने लगे हैं। अर्ज है कि मेरे सोने रब दा सोहना अमर है, मेरे सोने रब दा सोहना अमर है। नबवी दुआ दा जेहड़ा समर है, मुनकिर नू आखो दा नाम उमर है। बहादुर बोले मेरे साथ, ओदा नाम उमर है, ओदा नाम उमर है, ओदा नाम उमर है, ओदा नाम उमर है। मेरे सोने रब दा सोहना अमर है, नबवी दुआ दा जेहड़ा समर है। चंद्रे नू आखो दा नाम उमर है, ओदा नाम उमर है, ओदा नाम उमर है, ओदा नाम उमर है। दामाद है जेड़ा मुर्शिद अली दा, बड़ा झूठा है, बड़ा बेईमान है कि मेरे अली की शादी की बात तो करता है, मेरे अली के ससुर की बात करता है, मेरे मोहम्मद के ससुर की बात नहीं करता। मेरे अली की शादी की बात करता है, मेरे उमर की शादी की बात नहीं करता। अर्ज है
کہ داماد ہے جڑا مرشد علی دا داماد ہے جڑا مرشد علی دا جڑا کھوٹ بنی ہے جڑا دلہا بنی ہے زہرا دی تھی دا کالے نو آکھو حق نواز کے لہجے میں منکر نو آکھو او دا نام عمر ہے 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 میرے سونے رب دا سونا عمر ہے نبی دعا دا جہرا سمر ہے کالے نوا اور کون عمر آیا نہیں سرکار مانگا گیا درخواست ڈیمانڈ بھیجی گئی کہ اسلام کی عزت کے لیے یہ بندہ چاہیے دو بندوں کا نام لکھے گئے لیکن منظوری جب اوپر سے آئی تو اس نام کی منظوری آئی عمر محمد کی دعا کا جواب آدھا سچ پورا سچ عمر خدا کا انتخاب عرض کروں گا کہ منگیا نبی رب کی طاعت آئے منگیا نبی رب کی طاعت آئے مل جسم آرام دی سونی جائے کالے نو آنکھو او دا نام عمر ہے 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 چنہن محمد او ایک ستارہ ایک مخلوق ہے وہ کہتی ہے چاند کو ہم مانتے ہیں لیکن ستارے تو ہیں ہی نہیں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے چاند ہے نہیں اور ستارے آپ کو نظر آتے ہیں آپ کی نظر تیز ہوگی اسے نظر نہیں آتے انتظار کر تجھے بھی نظر آئیں گے انشاءاللہ تجھے بلکہ تجھے دن کے تارے نظر آئیں گے تو بھی مانے گا پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں بل پاس ہوگا اور حق نواز اسمبلی میں پہنچے گا انشاءاللہ جہاں سے سفر رکا ہے وہیں سے شروع ہوگا انشاءاللہ تو بھی مانے گا تیرا ابا بھی مانے گا تیرا ٹبر مانے گا عرض کروں گا چنہن محمد او ایک ستارہ چنہن محمد او ایک ستارہ لگا جس دے آون تے حق دا نعرہ اچھا بھی میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ میں نے کہا نیشنل اسمبلی کی بات کی وہ بیٹھ کے غور کریں گے اچھا مسرور صاحب الیکشن لڑنا چاہتے ہیں میں نے ویسے کہا ہے آپ پریشان نہ ہوں گولیاں نیند کی نہ کھانی پڑے ہیں آپ کو چنہن محمد او ایک ستارہ لگا جس دے آمن تے حق دا نعرہ منکر نو آکھو دا نام رہے او دا نام رہے او دا نام رہے او دا نام رہے اور جڑا آکے شیران دے وانگ کچ دے حق نوازی کے لیے بڑا جگرہ چاہیے حق نواز کی اذان کے لیے بڑا جگرہ چاہیے عرض کروں گا کہ جڑا کے شیران دیوانگ عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے پاس کھونے کے لیے آپ سوچتے ہوں گے ہم بے خوف کیوں ہیں اس لیے ہمارے پاس کھونے کے لیے جان ہے اور تم اس لیے ڈرتے ہو کہ وہ بینک بیلنس ہو بنگلے کی طرف جائیں کون رہے گا ان میں جڑا کے شیران دیوانگ گج دے جنو ایک کالا 100 میلوں بھج دے کالے نو آکھو دا نام رہے او دا نام رہے او دا نام رہے او دا نام رہے علی بھی خلافت جس دی منے دل وہ کہتا ہے نعوذ باللہ صحابہ آپس میں لڑتے تھے جھوٹا ہے جھوٹ بولتا ہے کہو بے شک لعنت اس پر میں نہیں کہتا مرشد زادہ نہیں کہتا قرآن کہتا ہے رب کہتا ہے لعنت اللہ علی وہ جو کہتا ہے کہ لڑائی تھی اصل میں مسئلہ نفسیاتی ہے
سائیکی کا مسئلہ ہے. گھر میں اس نے لڑائی دیکھی آج تک. اس کی اماں کے سینڈل پڑتے ہیں اس کے ابا کو. جب وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے تو کہتا ہے نہیں ایسی بات نہیں تھی, بس میں وہ آپ کی اماں کے جو سینڈل ہیں انہیں بنوانا تھا, مارا نہیں انہوں نے. جس نے گھر میں لڑائی دیکھی وہ سمجھتا ہے سب لڑتے ہیں. عرض کروں گا کہ صحابہ آپس میں شیر و شکر کہو بے شک. میں نہیں کہتا, رب کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء. علی وی خلافت جس دی منے دل, ارشد حسن جس نو چاچا سڈے دل. کالے نو آکھو دا نام مرے, او دا نام مرے, او دا نام مرے, او دا نام مرے. آخری حاضری پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا. یہ ہے قصیدات الصحابہ. سنیں گے انشاءاللہ. عرض ہے کون کون اس میں بولے گا؟ ہم چاہتے ہیں یہ لفظ آپ کی زبانوں پہ جاری ہو جائے. بولیں گے میرے ساتھ؟ میرے محلے والوں آپ بولو گے انشاءاللہ. آئیں. صحابہ میری زندگی ہے, صحابہ میری عاشقی ہے, صحابہ لوگوں روشنی ہے, صحابہ عکسِ نبی ہے, صحابہ سارے جنتی ہے, صحابہ سارے جنتی ہے, صحابہ حق کے ولی ہے, صحابہ در سے خودی ہے. میری جان ایمان صحابہ, ہاتھ بلند لفظ صحابہ بولنا ہے. میری جان ایمان صحابہ, میری جان ایمان صحابہ, اسلام کی شان صحابہ, عہد و پیمان صحابہ, عہد و پیمان صحابہ, میری پہچان صحابہ, میری پہچان صحابہ, سچ کا عنوان صحابہ, سچ کا عنوان صحابہ, مذہب کی جان صحابہ, اپنے سلطان صحابہ. سبحان اللہ. بھی کچھ لوگ علامہ اقبال بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک اقبال کافی تھا, ایک پاکستان کافی ہے, اور پاکستان بنانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے ساتھ بولیے تک زمین کا آسمان گواہ رہے, حق نواز کی آواز گونجتی رہے گی. میں ابھی جو بہر پڑھوں گا اس میں لفظ صحابہ کون کون بولے گا بآواز بلند. عرض ہے کہ نبوی انوار صحابہ, آواز ہے نبوی انوار صحابہ, سیرت کردار صحابہ, نبوی افکار صحابہ, نبوی پرچار صحابہ, مصطفی پیار صحابہ, ان الابرار صحابہ, ان الابرار صحابہ, مرشد میرے پیر صحابہ, مرشد میرے پیر صحابہ, محمد کے سفیر صحابہ, عظمت توقیر صحابہ, انور تنویر صحابہ. بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ. انور تنویر صحابہ, تشریح تفسیر صحابہ, اطہر تطہیر صحابہ, معمور امیر صحابہ, نعرہ تکبیر صحابہ, نعرہ تکبیر صحابہ, فدیت ابی و امی علی تقدیس الصحابہ. قرآن کھولتے ہیں, قرآن سے پوچھتے ہیں صحابہ کیسے تھے. میں آیت پڑھوں گا اور آپ کی زبانوں سے یہ میٹھا نام جاری ہو, الصحابہ. بولیں گے قد افلح المؤمنون. پاک زبانیں بولے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون
صلواتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون. میری جان ایمان صحابہ. عربی سے اردو کی طرف آ گئے ہیں، جن کو اردو سمجھ آ رہی وہ بولیں میری جان ایمان صحابہ، میری پہچان صحابہ، اے دو پیمان صحابہ، سچ کا عنوان صحابہ. ماشاءاللہ بڑا اللہ کا کرم ہے کہ پیسے بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ اس میں جو طاقت ہے پنڈی والوں، گولی میں وہ طاقت نہیں. جو نقصان اس نے کیا ہے وہ گولی نہیں کر سکی. بیچنے والوں نے اس کے بدلے بھائی بیچ دیے، بیچنے والوں نے اس کے بدلے پگڑیاں بیچ دی، بیچنے والوں نے اس کے بدلے پتہ نہیں کیا سے کیا بیچ دیا. کچھ ہمارے علم میں ہے، کچھ تو وہ جانتا ہے. جنت کا ایک مسافر کہا کرتا تھا میری راہ وچ دولت بہوں پئی ہے، میری راہ وچ دولت بہوں پئی ہے، سر جھکدا ہاں میں میلی نہیں، میرا بھی ضمیر بھی کوئی شے ہر شخص کراڑ دبیلی نہیں. میری جان ایمان صحابہ، اے دو پیمان صحابہ، مذہب کی جان صحابہ، اپنے سلطان صحابہ، صحابہ جزو ایمان آہل. سندھی سمجھ آئے گی؟ سندھ بھی صحابہ کا، ہند بھی صحابہ کا. صحابہ جزو ایمان آہن، صحابہ مومن جشان آہن، صحابہ مومن جمان آہن، صحابہ جنتی جمال آہن، صحابہ جنتی جمال آہن، صحابہ مجدل تجان آہن، صحابہ نقش مکمل ہے، صحابہ ایمان مشعل ہے، صحابہ ایمان مشعل ہے، صحابہ کامل ہے، اکمل ہے، صحابہ جہد مسلسل ہے. رحیم یار خان میں صحابہ کی قبریں، صحابہ جہد مسلسل ہیں. ملتان میں صحابہ کی قبریں، صحابہ جہد. کابل میں صحابہ کی قبریں، صحابہ جہد. سکھر میں صحابہ کی قبریں، صحابہ جہد. صحابہ جہد مسلسل ہے، صحابہ جہد مسلسل ہے، صحابہ رب تو تسلسل ہے، صحابہ ایمانی ہلچل ہے، صحابہ ایمانی ہلچل ہے. صحابہ میری آج اور کل ہے، صحابہ میری آج اور کل ہے، صحابہ میرا مستقبل ہے، صحابہ مومنین اول ہے. سنی بولے سبحان اللہ. جو سننے آیا ہے دیکھنے نہیں آیا وہ بولے سبحان اللہ. صحابہ مومنین اول ہے، صحابہ ہر مسئلے کا حل ہے، صحابہ ہر مسئلے کا حل ہے، صحابہ مجھے یاد پل پل ہے، صحابہ میری دھڑکنے دل ہے، صحابہ میری دھڑکنے دل ہے، صحابہ تاروں کی جھلمل ہے. فدیت ابی و امی علی تقدیس الصحابہ حبب الیکم الایمان. جا کر اپنے امام سے پوچھنا مولوی صاحب، امام صاحب اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ کن کے بارے میں رب نے کہا حبب الیکم الایمان؟ بہادر بولے الصحابہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون اولئک هم أولئك هم الراشدون أولئك هم الصادقون أولئك هم المؤمنون حقا كرام بررا. فديت أبي وأمي على تقديس الصحابة. حیات باقی، ملاقات باقی.
جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اپنے اس بھائی کو دعاؤں میں شامل رکھیں گے.